نبی کریم کی تعلیمات برداشت، امن اور بھائی چارے پر مبنی ہے۔ قیام پاکستان کا بنیادی فلسفہ بھی تحمل، برداشت اور رواداری کا ہے۔ برداشت کے عالمی دن پر تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا قائد اعظم نے ایسا پاکستان چاہا جس میں بردباری، رواداری اور برداشت ہو۔ انہوں نے ایسی سوچ دی کہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا ہوگا۔ مئی کی جنگ میں پاکستان کی فتح کا اعتراف۔ امریکہ چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ امریکی کانگریس میں پیش۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مئی کی جنگ میں پاکستان کو بھارت پر فتح حاصل ہوئی۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بھارت نے اعتراف کیا، پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا، میں نے پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ بھارت اور پاکستان اب اچھے اقدام کر رہے ہیں۔ مجھے 8 جنگیں رکوانے پر فخر ہے۔ مشرق وسطی میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے۔ ابراہیمی معاہدے سے متعلق مثبت بات چیت ہوئی۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے گا۔ آپریشن سندور میں تاریخی ہزیمت، فضائی ناکامی سے بھارتی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گیدڑ بھپکیاں اس کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار حکمت عملی نے بھارت کو معاشی محاذ پر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ 4000 کروڑ سے زائد کے نقصانات کے باوجود افغانستان کے ساتھ فضائی راستوں سے تجارت میں ذائقہ خیز۔ ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے 4000 کروڑ روپے کا مطالبہ کر دیا۔ کروڑوں روپے کی سبسڈی کا مطالبہ اصل میں بھارت کی ناکام پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی چینل ریپبلک نیوز نے پاکستان کے ہاتھوں 4000 کروڑ روپے کے نقصانات کا اعتراف کیا۔ سعودی عرب نے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت فلسطینی ریاست سے مشروط کر دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے ملاقات میں کہا، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں ایران سے اچھی ڈیل ہو اور خطے میں امن قائم ہو۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دیا۔ سعودی ولی عہد کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا، سعودی عرب امریکہ میں 10 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب سے تاریخی اور دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دی۔ دفاعی پیکج میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی شامل۔ سعودی عرب امریکہ سے 300 ٹینک خریدے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سول نیوکلیئر معاہدے پر بھی اتفاق ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ محدود وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ برس مون سون کے نقصانات سے بچنے کے لیے تیاری کی ہدایت۔ پنجاب میں 1.5 سال کے دوران جو ترقیاتی کام ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ رجانہ سے بھکھر تک تھل ایکسپریس وے بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا واہگہ سے لاہور تک ایسا کوریڈور بنایا جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ الیکٹرک بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے۔ معذوروں، بزرگوں اور خواتین کا سفر مفت ہے۔ خواتین کے لیے پنک بسیں چلائیں، اب BRT میں بھی پنک بسیں شروع ہو گئی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں آئندہ ہفتے ڈبل ڈیکر اور EV بسیں بھی آ جائیں گی۔
سندھ کی طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی پنک بسیں چلائی جائیں۔ سنگل بس چلائی نہیں جا رہی، ڈبل ڈیکر بس کا اعلان کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ماسٹر پلان کراچی کی بربادی کا پلان ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں جن لوگوں نے کراچی کی مسکراہٹ چھینی، ایم کیو ایم نے انہیں استثناء دلا دیا۔ یہ لوگ وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، کراچی کو کچھ دینے کو تیار نہیں۔ شہریوں سے چالان کے نام پر بھتہ لیا جا رہا ہے، چالان کی رقم فوری کم کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور سندھ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کو میونسپلٹی کا دفتر بنا دیا گیا تھا۔ گورننس بہتر بنانے کے لیے ضرورت پڑی تو مزید ترمیم کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں استعفوں نے عدلیہ کو سیاست سے پاک کیا، اگر مزید ایسے سیاسی استعفے آئیں گے تو بہتر ہوگا۔ عدلیہ ساس یا بیوی کی خواہش نہیں بلکہ آئین کے تحت کام کرے۔ تحریک شروع کر دی ہے، حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے، اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس بھی بلائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں 73 کا آئین اصل شکل میں بحال کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا حکومت ہوش کے ناخن لے، بہنوں سے ملنا بانی پی ٹی آئی کا حق ہے۔ سپریم کورٹ رولز 2025 عارضی طور پر وفاقی آئینی عدالت میں نافذ۔ وفاقی آئینی عدالت کے فل کورٹ اجلاس کے فیصلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا آرڈر 11، 13 اور 37 کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہر مقدمہ کم از کم 2 رکنی بینچ سنے گا۔ فیصلوں پر اپیل کم از کم 3 رکنی بینچ سنے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں اہم ملاقاتیں، چین، روس، قطر، ازبکستان اور تاجکستان کے وزراء اعظم سے ملے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقاتیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں۔ ایس سی او رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے اور 2 طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون مزید گہرا کرنے کا بھی اعادہ۔ پاکستان نے خطے میں مضبوط شراکت داری پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر سے ملاقات۔ پاک سعودیہ تعلقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے اسلام آباد میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برما کے مسلمانوں کے لیگل سٹیٹس کا درینہ مسئلہ حل۔ سعودی سفیر نے مثبت کردار ادا کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ نئی کابینہ میں 18 وزراء اور 2 مشیر شامل۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان چودھری کی علالت کے باعث اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راتھوڑ نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے داخلی صورتحال، ملکی دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ طلباء کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ خصوصی نشست نے بہت سے طلباء کے ابہام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ طلباء نے کہا آج کی نشست بہت مفید رہی، ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اساتذہ اور وائس چانسلر بولے ہم پنجابی، پٹھان، سندھی یا بلوچی نہیں بلکہ سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ افواج پاکستان نے صرف بھارت اور اس کی فوج کو نہیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی۔ ٹرائی سیریز کا افتتاحی مارکا پاکستان کے نام، گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف 5 وکٹ سے کامیاب۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ ایونٹ میں کل زمبابوے اور سری لنکا کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹرائی نیشن سیریز کی ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ، کہا
سیریز میں سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیموں کی شرکت قابل ستائش ہے۔ پاکستان میں عالمی کرکٹ کا مسلسل انعقاد ملک کے مثبت تشخص اور امن و استحکام کا ثبوت ہے۔ آئندہ بھی دنیا بھر کی ٹیموں کی میزبانی کرتے رہیں گے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اطلاع دیں اور نقد انعام حاصل کریں۔ پنجاب حکومت کا اعلان۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغانوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 3 ہفتے میں 6220 افغانوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا۔ غیر قانونی مقیم افراد کی معلومات دینے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ کراچی میں بلاول چورنگی سے سیف سٹی کیمروں کا ڈسٹریبیوشن باکس چرانے والے ملزمان گرفتار۔ بورڈ بیسن پولیس نے مقابلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے اسلحہ، باکس کی بیٹری، انورٹر اور سیڑھی بھی برآمد ہوئی۔ نشاندہی پر شریک ملزم ارباز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میرپور ماتھلو ہائی اسکول سے فرنیچر غائب، معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ اسکول سے کرسیاں، سٹول، اسٹیبلائزر، کمپیوٹر غائب ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا اسکول کے عملے کا حاضری رجسٹر بھی موجود نہیں۔ سابق ہیڈ ماسٹر سارا ریکارڈ ساتھ لے گئے۔ اسکول کا SNC ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے معاملے کی انکوائری کے لیے عدالت سے اجازت مانگ لی۔